اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو شب قدر کے بارے میں چل رہی ہے اور بہت سے سوالات اس سے پہلے آئے اور ان کو حل کیا گیا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا شب قدر مناطق مختلفہ میں ایک ہی ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ اس کے بارے میں بتایا تھا کہ چونکہ مثلا قمری مہینے وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ مثلا مکے میں آج پہلی تاریخ ہے فرض کریں اور عراق میں یا ایران میں یا دیگر جگہوں پر نہیں ہے پہلی تاریخ، کہیں 22 ہے یعنی رات جو آ رہی ہے شب 23 ہے، اور کہیں مثلا شب 22 ہے مثلا 21 تاریخ ہے تو شب 22 آئے گی، تو اس طرح جو ہے وہ اختلاف ہوتا ہے۔ تو کیا یعنی پھر اس میں شب قدر کو کیسے یعنی جو ہے وہ کسے مانا جائے، کہاں کی شب قدر کو، یعنی جو شب قدر مکے میں شب 23 ہو رہی ہے وہ شب قدر ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو اور جگہوں پر جو شب قدر فرض کریں ایک دن کے بعد ہے وہ بھی شب قدر ہے؟ یہ بات ہماری چل رہی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ بات روایات سے سازگار ہے یا نہیں ہے، مثلا اس طرح کی ہماری گفتگو تھی۔ کہہ رہے ہیں پاسخ ان سوال بتوجہ بے ایک نقطے روشن میں شبت و انہیں کے، کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب ایک نقطے کی طرف متوجہ ہونے سے واضح اور روشن ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے شب ہمون سائے نیم کرے زمین است۔ رات کیا ہے؟ شب جو ہے وہ ایک کرے ارض پر جو ہے وہ آدھے کرے ارض پر سایہ ہے کہ بر نیم کرے دیگر میں افتاد کسی دوسرے کرے ارض پر مثلا پڑتا ہے۔ امیدانی ان سایہ ہمراہ گردش زمین در حرکت است، اور ظاہر ہے یہ سایہ جو ہے وہ یعنی سایہ ہے یہ جو کرے ارض پر ہوتا ہے، اور یہ سایہ گردش زمین کی وجہ سے جو ہے وہ یا حرکت زمین کی وجہ سے جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، یعنی جہاں جہاں جیسے جیسے زمین حرکت کرتی جائے گی یہ سایہ بڑھتا جائے گا، مثلا ادھر یہ سایہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ یک دورہ کامل ان در 20 تو 4 ساتھ انجام میں شود، یعنی آدھا ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، ادھر ہے تو ادھر نہیں ہے، یعنی اور یہ 24 گھنٹے میں اب یہ پورے زمین کی گردش کر لیتا ہے، یعنی پورے دورہ کامل جو ہے اس کا وہ 24 گھنٹے میں انجام پا جاتا ہے۔ صحیح۔ شب کیا ہے؟ یہ ایک سایہ نیم کرۂ ارض ہے، یعنی آدھے حصے میں زمین کے مثلا سایہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ اب جو ہے وہ اس کا دوسرے حصے پر جب وہ کرۂ ارض ہے آدھے پر وہ اس کو پڑتا ہے سایہ، تو پھر یہ سایہ جب اس پر پڑتا ہے اور یہ زمین کی حرکت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، اور ایک پورا دورہ 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی آدھے حصے پر یہ سایہ ہوتا ہے اور اس کا اثر دوسرے پر یہ زمین کے دوسرے آدھے حصے پر یہ پڑتا ہے سایہ، اور ہم اس طرح جانتے ہیں کہ یہ یعنی زمین کی گردش کے ساتھ حرکت کرتا ہے سایہ یہ، اور اس کا ایک پورا دورہ یعنی دورہ کاملہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک دورہ پورا دورہ مکمل دورہ 24 گھنٹے میں ہوتا ہے، یعنی پورے زمین کے چکر یعنی پوری زمین پر چکر لگا لیتا ہے، پورا دورہ ہو جاتا ہے اس کا۔ بنابر ان ممکن ہے شب قدر ایک دورہ کامل شب بدو دورے زمین باشا، اس بنا پر ممکن ہے۔ جناب اسکرین نہیں دکھ رہی ہے۔ اچھا آواز تو آ رہی؟ جی جناب آ رہی ہے۔ تو اس بنا پر ممکن ہے کہ شب قدر ایک دورے کامل کے اعتبار سے زمین پر ہو۔ اس سوال کا جواب
ایک نقطے کی طرف توجہ دینے سے روشن ہو سکتا ہے. وہ کیا ہے نقطہ؟ کہ شب ہمون سائے نیم تر زمین است کہ بر کہ شب جو ہے وہ رات جو ہوتی ہے وہ ٹرے زمین پر ٹرے زمین کا وہ سایہ ہے کہ جو آدھے زمین کے حصے پر پڑتا ہے. وَمِدَانِينَ ان سایہ ہمراہ گردش زمین در حرکت است اور یہ سایہ زمین کی حرکت کے ساتھ ساتھ حرکت کرتا ہے، زمین کی گردش کے ساتھ حرکت کرتا ہے. وَيَک دورہ کامل ان در 24 ساعت انجام میں شود اور اس کا ایک دورہ جو ہے وہ 24 گھنٹے میں پورا ہوتا ہے. یہ شب کیا ہوتی ہے کہ سایہ ہے جو آدھی زمین پر پڑتا ہے، صحیح، کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے، اور یہ زمین کے یعنی گردش کے ساتھ ساتھ یہ ایسے بڑھتا رہتا ہے اور حرکت کرتا رہتا ہے، یعنی زمین پر سایہ ہوتا ہے. یہ نیم پر زمین است جو آدھی زمین کا ایک سایہ ہے کہ جو آدھی زمین پر پڑتا ہے، یعنی آدھی زمین پر کے اوپر ہوتا ہے اور دوسری آدھی زمین کے اوپر نہیں پڑتا ہے سایہ جو ہے. تو اور 24 گھنٹے میں یہ دورہ کامل کر لیتا ہے اپنا. اس بنا پر ممکن ہے کہ ہم کہیں، یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ شب قدر یک دورے کامل شب دورے زمین باشد کہ شب قدر ایک پورا دورہ کاملہ کے ساتھ ساتھ، یعنی جو یہ سایہ دورہ کر لے اپنا پورا، تو جب تک یہ دورہ کرتا رہے گا تو شب قدر اس میں شامل رہے گی، یعنی پورا 24 گھنٹے کا دورہ ہے یہ. اب اس میں بعض دنوں پر رات ہے، بعض دنوں پر دن ہے، بعض دنوں پر جو ہے وہ مثلا 2 گھنٹے ہو گئے رات ہوئے، بعض دنوں پر جو ہے وہ 4 گھنٹے رات ہوئے ہو گئے. اس طرح پورا 24 گھنٹے کا دورہ ہے. تو اس میں کہیں نہ کہیں سے ایک اس کا آخری سرا ہوگا تو دوسرے تاریخ کا یا دن کا جو ہے کیا ہوگا، ابتدا ہوگی یا شب کی ابتدا ہوگی. یعنی ایک تمام ہوگا، 24 گھنٹے جب ہوں گے تو ایک تمام ہو جائے گا تو دوسرا اس سے جڑ جائے گا. یعنی مدت 24 ساعت تاریخ کے تمام نقاط زمین زیر کوشش خود قرار میں دے. یعنی 24 گھنٹے کا یہ دورہ پوری زمین کو اپنے سائے میں، اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. یعنی پوری زمین میں اس 24 گھنٹے میں زمین کے ہر حصے میں اندھیرا ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. یعنی کبھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے کبھی وہاں ہے، تو پورے 24 گھنٹے میں پوری زمین پر جائے اندھیرا کہیں، یعنی زمین اندھیرے کی لپیٹ میں آ جائے گی، یعنی اندھیرا وہاں پر ہو جائے گا. یہ اور بات ہے کہ کبھی اب ہے کبھی تھوڑی دیر کے بعد ہے، کہیں تھوڑی دیر کے بعد ہے، کہیں تھوڑی دیر کے بعد ہے، لیکن 24 گھنٹے میں پوری زمین کا یہ چکر لگا دے گا تو پوری زمین کو اپنے اس میں گھیر لے گا، یعنی پوری زمین اس کے زیر اثر آ جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ شب قدر است کہ آغاز از یک نقطہ شروع میں شود. اور شب قدر کیا ہے؟ کوئی بھی رات ہو مثلا، اور شب قدر ہم شب قدر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ کہ ایک نقطے سے وہ شروع ہوتی ہے ودر نقطے دیگر پایان میں گیرا، اور دوسرے نقطے کو وہ انتہا کو پہنچتی ہے. شب قدر رات کے ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور دوسرے نقطے کو پایان کو پہنچتی ہے. اس کا نتیجہ رات ہوتی ہے، اس کا نتیجہ رات ہوتی ہے. تو وہ آدھے حصے پر ہے اور آدھے پر سایہ پڑ رہا ہے، تو اب وہ جہاں جہاں سایہ ہے تو رات ہو جاتی ہے اور 24 گھنٹے میں پورا دورہ کر لیتا ہے. یعنی زمین کی حرکت کے ساتھ ساتھ یہ بھی حرکت کرتا ہے سایہ بھی، اور 24 گھنٹے میں وہ اپنا پورا دورہ کر لیتے ہیں، پورا دورہ اس کا ہو جاتا ہے. تو جب 24 گھنٹے میں اس کا دورہ ہوا تو کہیں جو ہے وہ رات کی انتہا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں اب کہیں اس کی انتہا ہے تو کہیں اب ابتدا ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ایک سرا ادھر کا انتہا کا ہوگا تو دوسرا سرا جو ہے وہ شروع کا ہوگا. اس طرح جو ہے وہ یعنی کہیں نہ کہیں شب قدر داخل ہو جائے گی. یعنی شب قدر کے آغاز ایک نقطے شروع میں شود کہ ایک نقطے سے وہ شروع ہوتی ہے اور نقطۂ دیگر پایان میں گیراد، اور دوسرے نقطے کو اختتام کو پہنچ جاتی ہے. دقت کو نہیں، کہنے اس میں آپ غور کیجیے. صحیح
خداوند متعال بما بیداری و آگاہی عطا کن کہ از فضیلت لیلۃ القدر بہرہ کافی گیریم کہ ہم پروردگارہ ہمیں ہمارے اوپر لطف فرما کہ ہم شب قدر کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں، ہمیں اس سے آگاہی عطا فرما۔ پروردگارہ اپنے لطف کے ذریعے ہمارے بر لطف دوختہ است مقدرات مارا بر وفق ان تعین فرما۔ یہ دعا ہے پروردگارہ ہمارے اوپر اپنا لطف فرما، ہمیں توفیق دے کہ ہم شب قدر کو پہچان سکیں، سمجھ سکیں، اور شب قدر کو ہم جو فضیلتیں ہیں ان سب کو ہم حاصل کر سکیں۔ لہذا آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ باقی کل جو ہے وہ سورہ بینہ کو انشاءاللہ شروع کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔